اللہ اللہم اجمع۔ میرے سامنے بے شمار جنازے اٹھتے تھے، لیکن دنیا کی رنگینیوں نے غفلت کی پٹی آنکھوں پر باندھ رکھی تھی۔ میں بھی عیش و عشرت کی زندگی جیا کرتا تھا۔ امی سے باتیں، ابو کی محبت، ان کا غصہ، بھائی بہنوں سے مستی، شوہر بیوی والی وہ محبت، دوستوں کی یاری، روزانہ کی بیٹھک، فیوچر کی تیاری، ہر چیز میں بھی کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میری زندگی کی آخری صبح آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میرے اپنوں کے ساتھ آخری دن تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آج جو میری ماں کے پاس میں بیٹھا ہوں یہ بس کچھ پل کے لمحے ہیں، میرے ابو، بھائی بہن، میرے دوستوں کے ساتھ میری آخری گھڑیاں ہیں۔ مجھے تو دور دور تک گمان نہیں تھا کہ میں زندگی میں ہونے والی ہر چیز بس لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میری اصل ٹھکانہ قبر ہے۔ مجھے کیا پتا تھا میرے نرم نرم بستر مجھے آج آخری باری ملے تھے۔ اب تو میرا بچھونا یہ مٹی سے بھرا، خوف اور ڈر سے بھرا چھوٹا سا گڈھا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا اب سے میں اس چھوٹے سے گھڑے میں قیامت تک کے لیے آ گیا ہوں۔ ہائے آج سے مجھے سورج کی روشنی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ہائے آج سے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، وہ میرے شہر کی جگمگ جگمگ راتیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یا اللہ اب سے میرے کانوں میں اذان نہیں آئے گی، مجھے اب سجدہ کرنے نہیں ملے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی کہاں برباد کر دی؟ مجھے باہر نکال دے میرے اللہ، ایک مہلت دے دے کہ میں تجھے سجدہ کر سکوں۔ میرے مسلم برادرز اینڈ سسٹرز، یہ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ایک مردے کے احساس بیان کرنے کی۔ باقی مردے کا حال مردے کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر اور یہ بتانے کے طور پر پوسٹ بنائی ہے میں نے کہ الحمدللہ ہم ابھی بھی کتنے قسمت والے ہیں کہ ہمیں اب بھی موقع دیا گیا ہے سچی توبہ اور اللہ کی عبادت کرنے کا۔ پلیز اسے اس مردے کی طرح برباد مت کیجیے جس نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ چاہے جتنے آپ کے گناہ ہوئے ہوں، اللہ سے سچی توبہ کیجیے اور آئندہ وہ کام نہیں کرو گے۔ پکا عہد کر لیجیے اور کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کو کرنے کی۔ سب سے پہلے تو اپنی صحبت سنگت یعنی کمپنی چینج کیجیے۔ ٹرسٹ می یہ بہت افیکٹ کرتی ہے۔ اچھی صحبت جنت میں لی جائے گی، وہیں بری صحبت جہنم کی دستک ہو سکتی ہے۔ ٹائم ٹیبل بنا لیجیے، مجھے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، مطلب کرنی ہے۔ روزانہ ذکر اللہ کیجیے، انلمیٹڈ لمٹ نہ ہو ایسا ذکر لبوں پر رکھیے۔ 5 وقت کی نماز کسی بھی حالات میں نہیں چھوڑنی ہے، بھلے کہیں بھی ہے ہم اپنا صلاح میٹ جانماز ساتھ لے جائے، جہاں جگہ ملے پڑھ لے، لوگوں سے شرمائے نہ۔ قرآن کریم کا چلے ایک پورا پر نہ پڑھے لیکن کم سے کم ایک رکوع ہی پڑھ لے پلیز۔ اس قرآن کریم کو کھولے جو رمضان سے بند رکھا ہوا ہے،
پلیز اسے اٹھائے، سینے سے لگائے اور چومے اور پھر پڑھیے۔ کوشش کیجیے روز رات کو کچھ نہ کچھ ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھنے کی، ایٹ لیسٹ ایک آیات۔ صدقہ کیجیے، لوگوں پر رحم کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، بے شک یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف ستھرا رکھے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے لیے گندگی ہوئی تو یقین کیجیے اللہ کو نہیں پا سکو گے۔ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے ایسے اعمال جمع مت کیجیے، بہت مختصر سی زندگی ہے بھائی، کب تک صرف سنتے سناتے رہیں گے؟ چلے نا آج سچی توبہ کرتے ہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگتے ہیں اور دل میں پکی نیت کرتے ہیں کہ اب آئندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسلمانوں کو سیر کیجیے، کیا پتہ کس کی آنکھیں غفلت کی نیند سے کھل جائے اور اسے ہدایت نصیب ہو جائے، صرف آپ کی وجہ سے۔ جزاک اللہ خیرا۔